اگر آج وہ تمہیں میسج کر دے تو تم سب کچھ بھول جاؤ گے، لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تم ایسا نہیں کرنا چاہتے، تمہیں پتہ ہے وہ تمہیں ہرٹ کر رہا ہے، پھر بھی تم اس کی طرف واپس کیوں جاتے ہو؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ تمہارے دماغ کا ایک کیمیکل ٹریپ ہے۔ سب سے خطرناک ایڈکشن وہ ہوتی ہے جو انسان کی صورت میں ہو۔ تمہارا دل نہیں، تمہارا دماغ تمہیں اس شخص کا عادی بنا رہا ہے۔ یہاں پر ہم آن لائن ریلیشن شپس میں ہونے والی کلیش اور ان کے سلوشن پر بات کریں گے، لیکن پہلے ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ موجودہ وقت میں آپ کی برین کیمسٹری کیسی ہے۔ انسانی تعلق ایک دماغی اور جذباتی عمل کے طور پر آہستہ آہستہ بنتا ہے۔ اس کی ابتدا کشش سے ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پر ہونے والے ریلیشن شپس میں اس کی ابتدا میسیجنگ کے ذریعے ہوتی ہے۔ جب آپ کسی شخص کو بار بار دیکھتے ہیں یا بار بار میسیج کرتے ہیں یا اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو آپ کا دماغ اسے ایک اہم چیز کے طور پر پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ اس مرحلے پر دماغ میں ڈوپامین خارج ہوتا ہے، جو دراصل خوشی نہیں بلکہ چاہت اور توقع کا کیمیکل ہے۔ یعنی یہ آپ کو اس شخص کے قریب جانے اور اس سے بات کرنے کی خواہش پیدا کراتا رہتا ہے۔ جب وہ شخص آپ کو توجہ دیتا ہے، بات کرتا ہے یا آپ کی تعریف کرتا ہے تو دماغ اس تجربے کو ایک انعام کے طور پر محفوظ کر لیتا ہے، اور ساتھ ہی آکسیٹوسن جیسے ہارمونز بھی بڑھتے ہیں جو اعتماد اور جذباتی وابستگی کو مضبوط کرتے ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ آپ کا دماغ اس شخص کو خوشی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اور ایک طرح کا ذہنی پروگرامنگ ہو جاتی ہے جو کہ اس کی موجودگی سے سکون اور خوشی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یعنی کہ اگر وہ ہو تو آپ خوش ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو آپ میں کوئی خوشی نہیں۔ جب یہ تعلق بار بار کی بات چیت اور توجہ کے ذریعے مضبوط ہو جاتا ہے تو ہر میسج، ہر کال یا ملاقات دماغ میں ڈوپامین کا اضافہ کرتی ہے، جس سے آپ اس شخص کے عادی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اچانک وہ شخص بات کرنا بند کر دے تو دماغ کو ایک جھٹکا لگتا ہے، کیونکہ جس چیز کو وہ مسلسل انعام سمجھ رہا تھا وہ ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ڈوپامین کی سطح گر جاتی ہے اور انسان کو بے چینی، اداسی اور خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بار بار موبائل چیک کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور دل میں ایک عجیب سا درد محسوس کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جسم میں سٹریس ہارمون جیسے کورٹیسول بڑھ جاتا ہے، جو دل کی دھڑکن تیز کرتا ہے اور انسان کو بے سکون بنا دیتا ہے۔ دماغ کا وہ حصہ جو کہ آپ کو سمجھدار بناتا ہے، جو کہ آپ کو فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے، یعنی کہ پری فرنٹل کارٹیکس، وہ کمزور ہو جاتا ہے اور جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ اسی لیے انسان جانتے ہوئے بھی کہ یہ تعلق اس کے لیے نقصان دہ ہے، پھر بھی اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان اس شخص کا نہیں بلکہ اس احساس کا عادی ہو جاتا ہے جو اس شخص اسے دیتا تھا، اور جب وہ احساس ختم ہو جاتا ہے تو دماغ ایک طرح کے وڈرال میں چلا جاتا ہے جو نشے کی لت سے ملتا جلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے حالات میں انسان کا موڈ، توجہ، نیند اور روزمرہ زندگی سب کچھ تباہ ہو جاتی ہے۔ اگر اس عمل کو سمجھ لیا جائے تو انسان اپنے جذبات کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے، اور یہ جان لیتا ہے کہ یہ کمزوری دل کی نہیں بلکہ دماغ کی کیمیائی حالت کی وجہ سے ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ حالت دوبارہ متوازن ہو سکتی ہے۔ ابھی ہم اس مسئلے کے حل پر بات کرتے ہیں۔ اس مسئلے کا حل صرف بھول جاؤ نہیں ہے، بلکہ بھول جانا تو حل کبھی ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ایک دماغی ری پروگرامنگ کا عمل ہے جسے سمجھ کر ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ کسی شخص کے عادی ہو جاتے ہیں تو اصل میں آپ کے دماغ کا ڈوپامین سسٹم اس کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر وہ ہے تو آپ خوش ہیں اور اگر وہ نہیں ہے تو آپ خوش نہیں ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اس لنک کو آہستہ آہستہ توڑ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر اس شخص سے متعلق ہر ٹریگر کو کم کر دیں۔ مثال کے طور پر اس کا نمبر آپ بار بار چیک نہ کریں، اس کی پروفائل پکچر نہ دیکھیں، پرانی چیٹس نہ پڑھیں، کیونکہ یہ سب چیزیں دوبارہ ڈوپامین سپائک پیدا کرتی ہیں اور آپ کو اسی سائیکل میں دوبارہ ڈال دے گی۔ شروع میں یہ مشکل لگے گا، لیکن یقین جانیے اگر آپ یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کا اندر آپ کے دماغ مزاحمت پیدا کر لے گا اس شخص کے خلاف، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں آپ کا ڈسپلن آپ کو دوبارہ بنا رہا ہوتا ہے۔ دوسرا اہم قدم یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کو نئے ذرائع سے ڈوپامین دینا شروع کریں، کیونکہ دماغ خالی جگہ برداشت نہیں کر پاتا۔ اگر آپ نے پرانا سورس ختم کیا ہے تو نیا سورس دینا ضروری ہے۔ نئے سورس میں جیسے ورزش کرنا،
کرنا، پڑھائی میں گہرائی سے لگنا، نئی اسکل سیکھنا یا کوئی مقصد بنانا۔ خاص طور پر فزیکل ایکٹیویٹی جیسے پش اپس یا واک ڈوپامین اور سیروٹونین کو قدرتی طور پر دوبارہ سے بحال کر دیتے ہیں، جس سے آپ کا موڈ بھی سٹیبل ہوتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی نیند، خوراک اور روٹین کو بھی بہتر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ سب براہ راست آپ کے برین کی کیمسٹری کو متاثر کرتے ہیں۔ کسی شخص سے اپنی جان چھڑانے کا اگلا قدم ذہنی کنٹرول ہے، یعنی جب بھی آپ کا دماغ اس شخص کی طرف جائے تو آپ خود کو روکیں اور حقیقت یاد دلائیں کہ یہ صرف ایک کیمیکل لوپ تھا، نہ کہ حقیقی ضرورت۔ آپ اپنے خیالات کو آبزرو کریں، ان کے پیچھے نہ بھاگیں، کیونکہ جتنا آپ سوچیں گے اتنا ہی وہ نیورل سرکٹ مضبوط ہوگا۔ وقت کے ساتھ جب آپ اس کو فیڈ نہیں کریں گے، یعنی کہ اس انسان کے بارے میں نہیں سوچیں گے، تو وہ خود بخود کمزور ہو جائے گا۔ اسے ہم نیورو سائنس میں ایکسٹینشن کہتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس شخص سے بچھڑنے کے بعد اس درد کو برداشت کریں، کیونکہ یہی آپ کو ہیل کرے گا اور یہی آپ کو مضبوط بنائے گا۔ یہ عارضی ہے، مستقل نہیں ہے، یعنی کہ یہ درد کچھ وقت کے لیے ہوگا لیکن اس کے بعد یہ درد محسوس نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس مرحلے میں ڈسپلن رکھتے ہیں، یعنی کہ اس کو جتنی بھی اوپر چیزیں بتائی ہیں، میسج نہیں کرتے، چیٹس نہیں پڑھتے، تو چند دنوں یا ہفتوں میں آپ کا دماغ دوبارہ بیلنس ہو جاتا ہے اور وہ شدت خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص اپنے دماغ کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ اپنی زندگی کو کنٹرول کر لیتا ہے، اور ہمارا اصل مقصد صرف ایک تعلق نہیں بلکہ ایک مضبوط، کامیاب اور باوقار زندگی ہے۔